پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون کون سے وجوہات تھے جن کی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کو تلوار اٹھانا پڑا اپنی حفاظت کے لیے، یا جنگ کرنے کے لیے مجبور کیوں ہو گئے۔ وہ کون کون سے وجوہات تھے، ان چیزوں کو ہم لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے سریاز کے بارے میں، یعنی سریے کے بارے میں کتنے یعنی جنگیں تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت نہیں کی، مگر صحابہ اکرام کو ان میں لیڈر اور کمانڈر بنا کر کے اس جنگی مہم کے لیے بھیج دیا۔ ان وہ کتنے جنگیں تھے، ان چیزوں کو ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے۔ تو سریا جو ہے وہ 48 تھے جو میرے ریسرچ میں آئے۔ پہلا جو سریا تھا، سریا سیف البحر جس کو بولتے ہیں، یہ پہلی جنگ تھی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بذات خود شرکت نہیں کی، لیکن کسی اور کو کمانڈر بنا کر کے بھیج دیا ایک جنگی مہم کے اوپر کی طرف۔ پہلا جو یہ سیف البحر جو پہلا سریا تھا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، پہلی ہجری کو، مارچ 623 عیسوی کو ہوا تھا یہ ہجرا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمانڈر ان چیف بنایا تھا، یعنی اس سریے کا جو کمانڈر بنایا تھا، سپہ سالار بنایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس کو بنایا تھا، اور ان کو ایک سفید کلر کا کپڑے کا جھنڈا بنا کر کے دیا تھا۔ وہ جو جھنڈا تھا وہ سفید کلر کا تھا۔ جس بندے نے یہ جھنڈا مطلب اپنے ہاتھ میں لیا، جس بندے کو ہاتھ میں دیا تھا جھنڈا، اس بندے کا نام تھا اس صحابہ کا نام تھا حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سریے میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 30 تھی، اور یہ مسلمان جو تھے صرف اور صرف مہاجرین تھے، یعنی مدینہ کے مسلمان جو انصار تھے وہ لوگ نہیں تھے، اس میں صرف مہاجرین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا، اس سریے کا، اس گروپ کے بھیجنے کا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک قریش کا جو تجارتی قافلہ تھا، وہ ابو جہل کی سرپرستی میں شام کی طرف سے تجارتی سامان وغیرہ لے کر کے آ رہا تھا۔ تو ابو جہل کے ساتھ جو قافلہ تھا اس میں 300 بندے تھے۔ تو جب یہ لوگ عیس کے مقام پر پہنچے تو دونوں پارٹی یعنی مسلمان جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈنگ میں آ رہے تھے وہ، اور ابو جہل کی جو تجارتی قافلہ تھا، وہ دونوں عیس کے مقام پر آمنے سامنے ہو گئے۔ عیس جو ہے بحر عامر میں ینبع اور مروہ جو علاقے ہیں ان کے درمیان ایک چھوٹا سا علاقہ، اس کو عیس بولتے تھے۔ ادھر یہ لوگ آمنے سامنے ہو گئے اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تلواریں تان لی اور تیریں چلانے کے لیے کمان اٹھا لیا۔ لیکن اسی دوران ایک سردار جو جوہینہ قبیلے کا سردار تھا، سردار مجدی بن عمرو، وہ بیچ میں آ گیا اور ان کا لڑائی کرنے نہیں چھوڑا۔ سردار مجدی بن عمرو جو تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست بھی تھے اور ابو جہل کے دوست بھی تھے، تو اس وجہ سے دونوں پارٹی آپس میں مجبور ہو گئے کہ وہ لوگ اس کی بات مان لیں۔ تو یہ تھا پہلا سریہ۔ جو دوسرا سریہ تھا یعنی جنگی مہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جس میں آپ نے خود بذات خود شرکت نہیں کی، اس سریہ کو سریہ رابق بولتے ہیں اور سریہ دار ارقم بھی بولتے ہیں۔ یہ شوال 1 ہجری اپریل 623 عیسوی کو ہوا تھا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمانڈر بنایا تھا وہ حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وائٹ کلر کا جھنڈا ان کو دے دیا تھا، اور جھنڈے جو اٹھانے والا تھا وہ حضرت مصطح بن اساسہ بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو یعنی
ہدایت کی آپ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 60 تھی۔ اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ جو قریش کا ایک قافلہ جس میں 200 بندے تھے، جو ابو سفیان کی سرپرستی میں شام سے مطلب تجارتی سامان لے کے آ رہے تھے، تو اس کا اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ جب یہ دونوں پارٹی یعنی یہ ادھر سے نکل گئے، ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، تعقب کرنے کے لیے وہ ادھر سے آ رہے تھے، جب لیکن یہ دونوں پارٹی رابق کے مقام پہ، وادی رابق تھا، ادھر آ کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گیا، اور جنگ کے لیے سفارہ ہو گئے ادھر ہی ایک دوسرے کے لیے۔ تو اس جنگ میں، اس سریے میں ان لوگوں نے تیریں بھی چلائے۔ جو پہلا تیر چلایا تھا مسلمانوں کی طرف سے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا تھا۔ اس نے ایک تیر چلایا تو وہ جو ہے وہ تیر اس نے جب پھینکا تو ادھر سے کفار نے بھی پھینکنا شروع کیا۔ اسے کرتے کرتے حضرت سعد بن ابی وقاص نے 8 تیر جو ہے چلائے تھے۔ تو اس میں لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہو گیا اس سریے میں، لیکن اس سریے میں 2 بندے جو قریش کے قافلے میں، تجارتی قافلے میں تھے مسلمان، ایک حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے سے مسلمان تھے لیکن کفار کے اس قافلے، تجارتی قافلے میں تھے، لیکن یہ لوگ دونوں مکہ میں رہتے تھے، ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہوئی تھی مدینہ میں۔ تو یہ ان لوگوں، یہ تجارتی قافلے میں اسی نیت سے ہی شامل ہو گئے تھے کہ ہم لوگ آگے چل کے جب بھاگ جائیں گے پھر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے، یا پھر ہم لوگ مدینہ چلے جائیں گے، کیونکہ ادھر تو قریش نے، کفار قریش نے مکہ میں ان کی زندگی بہت اذیت ناک بنائی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے اس سریے کے دوران یہ لوگ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا سریہ تھا جس میں 2 بندے جو قریش کے قافلے سے، تو وہ مسلمانوں کے قافلے میں آ کے شامل ہو گئے جو پہلے سے مسلمان تھے۔ تو یہ سریہ نمبر 2 تھا، سریہ رابق بھی بولتے ہیں، سریہ دار ارقم بھی بولتے ہیں۔ اس میں حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ البحرینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان لوگوں نے قریش کے تجارتی قافلہ چھوڑ کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جو تیسرا سریہ تھا، سریہ خرار جس کو بولتے ہیں، یعنی وہ جنگی مہم جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی تھی، وہ جو تیسرے نمبر کا تھا وہ سریہ خرار ہے۔ یہ ذوالقعدہ 1 ہجری مئی 623 عیسوی کو ہوا تھا۔ اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر ان چیف بنایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا تھا۔ اس میں بھی جو جھنڈا دیا تھا ان کو وائٹ کلر کا دیا تھا۔ اس میں جو جھنڈا اٹھانے والا شخص تھا وہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے 20 تھی۔ اس کا بھی مقصد تھا کہ قریش کا ایک ٹیم کی کا تعاقب کرنا بھی ہے اور اس کے انفارمیشن یعنی معلومات لینا ہے۔ تو جب خرار کے مقام پہ ان کو بھیجا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا تھا، یعنی جو ٹیم بھیجی تھی اس سریے میں، ان کو پہلے سے ہدایت کی تھی کہ خرار کا مقام جو ہے آپ لوگوں نے پار نہیں کرنا ہے، خرار کے علاقے تک پہنچنا ہے، ادھر سے آگے نہیں جانا ہے، اس ٹیم قریش کی ٹیم کے معلومات کے لیے۔ خرار کیا ہے؟ خرار ایک وادی ہے جو جفا کے علاقے میں، ادھر ایک وادی ہے، اس کا نام ہے خرار۔ تو جب مسلمان اس علاقے میں تک پہنچے، یعنی خرار کے وادی خرار تک پہنچے، تو ان کو 5 دن کا یعنی سفر طے کرتے ہوئے ادھر تک پہنچے، تو ان کے 1 دن پہلے سے یہ جو قریش کا ٹیم ادھر رکا ہوا تھا وہ ادھر سے چلا گیا تھا۔ جو چوتھا سریہ ہے، سریہ نخلا جس کو بولتے ہیں،
یہ رجب 2 ہجری کو ہوا تھا، جنوری 624 عیسوی کو۔ اس میں جو کمانڈر چیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا وہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ اس میں 12 مسلمان تھے جن کے ساتھ 6 اونٹنیاں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیج رہا تھا تو ان کو جو کمانڈر تھا اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر دے دیا، ایک خط دے دیا، اور اس کو ہدایت کی کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد یہ خط کھولنا۔ تو کمانڈر ان چیف اپنے یہ 12 مسلمان جو ساتھی تھے وہ لے کر کے نکل گیا۔ 2 دن سفر کے بعد جب 2 دن پورے ہو گئے تو حضرت عبداللہ جو کمانڈر ان چیف تھا اس نے یہ خط کھولا، تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا جب تم میری تحریر دیکھو گے تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اتر جاؤ اور قریش کے قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے خبروں کا پتہ لگاؤ اور کسی سے چلنے کی زبردستی نہ کرو، جو نہ چلے وہ واپس لوٹائے۔ یعنی جو یہ 12 جو مسلمان اس کے ساتھ ہیں، وہ کسی سے چلنے کی زبردستی نہیں کرو، جو آتا ہے آ جائے، نہیں آتا ہے نہیں آ جائے، چلتا ہے چلے، نہیں چلتا ہے نہیں چلے آپ کے ساتھ۔ لیکن جب یہ لوگ اس مقام تک پہنچے نبی پاک کی خط کی ہدایت کے حساب سے، تو قریش کا جو کاروان تھا یعنی جو قافلہ تھا جس میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان بن نوفل بھی تھے، عمرو بن حضرمی تھے، اور حکیم بن کیسان مولا وغیرہ جو اس میں موجود تھے، جن کے پاس تجارتی سامان تھا جو ادھر سے اس مقام سے گزر رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے جب دیکھا قافلہ گزر رہا ہے، قریش کا تجارتی قافلہ، وہ پریشان ہوتے۔ کیوں پریشان تھے؟ کہ ہم لوگ ان کے اوپر حملہ کریں یا نہیں کریں، کیونکہ یہ رجب کے مہینے کے آخری دن تھا، تو رجب کے مہینے میں لڑائی حرام تھا شرعن۔ تو ان لوگوں نے ایسے ہی سوچا لاسٹ میں ان لوگوں نے فائنلی فیصلہ کر دیا کہ ہم لوگ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ تو اس میں واقد بن تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر مارا جو کہ عمرو بن حضرمی کو لگا اور وہ ادھر ہی مر گیا۔ تو مسلمانوں نے اس سریے میں عثمان بن عبداللہ اور حکیم بن کیسان کو پکڑا، اور جو تجارتی سامان ان کو مال غنیمت کے طور میں ملا تھا وہ قبضے میں لے کر کے، اور اس مال غنیمت کا خمس نکال کے باقی جو 12 صحابی اس کے ساتھ ساتھی تھے ان کے اوپر بانٹ دیا، اور باقاعدہ چیزیں لے کر کے مکہ کی طرف آئے۔ جب قریش کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے قافلے کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ بھی رجب کے مہینے میں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اس کے بارے میں، اس انسیڈنٹ کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے اللہ کا حکم عدولی کیا ہے، جو شرن جس مہینے میں لڑائی حرام تھا، اس حرام مہینے میں بھی ان لوگوں نے لڑائی کی۔ یہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے مطلب ماننے والے بولتے ہیں، لیکن وہ لوگ ان کا کام یہ اس کے اوپر ان لوگوں نے بہت پروپیگنڈائی شروع کیا تھا۔ تو اس پروپیگنڈے کے بعد اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 نازل کی، جس میں جو یہ کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس کے ٹرانسلیشن یہ ہے، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا
اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک ایک سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیائی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوا تھا اس پرپگنڈے کے خلاف کہ شہر حرام یعنی حرام مہینے میں لڑائی کی تھی مسلمانوں نے۔ جو پانچواں سریہ تھا سریہ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 2 ہجری کو ہوا تھا، جس میں کمانڈر چیف حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، بلکہ اسی کو اکیلا ہی بھیجا تھا۔ ایک عورت تھی جو یزید بن ختمی ایک یہودی تھا، اس کی بیوی تھی، اس کا نام تھا اسما بنت مروان، جو مسلمانوں کے خلاف بہت سازشیں کرتی تھی، بہت ایکٹیو تھی، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بس لوگوں کو بھٹکاتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا اس کو سمجھاؤ، تو حضرت عمر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ جا کے اس کو مار دیا۔ جو چھٹا سریہ تھا سریہ سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 2 ہجری میں ہوا تھا، اس میں بھی صرف اکیلا ہی حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ اس کا مقصد کیا تھا، ایک پوئٹ تھا یہودی جو شاعر تھا، اس کا نام تھا ابی اقفا، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف شاعری کرتا تھا اور لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھٹکاتا تھا اور ورگلاتا تھا مسلمانوں کے خلاف، ہمیشہ اس کا کام یہی تھا مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا لوگوں کے دلوں میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو مار دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہدایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سالم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کے ساتھ لڑائی کی اور اس کو مار دیا۔ جو ساتواں سریہ تھا سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جمادی الاخر 3 ہجری کو ہوا تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کمانڈر ان چیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا۔ اس کی تعداد جو تھی وہ 100 تھی، یعنی اس کے ساتھ 100 مسلمان اور بھی بھیجے تھے۔ ہوا یوں کہ قریش نے دیکھا بھی مسلمان تو ہم لوگوں کے جان نہیں چھوڑتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا، اسود بن عبد المطلب جو تھا، اس نے ان قریش کے جو بڑے لوگ تھے معتبر تھے مکہ کے، ان کو ایک ہدایت دی یا کہ ایک مشورہ دیا کہ آپ لوگ جو ہے ابھی کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو، ادھر سے مسلمان تو نہیں چھوڑتے ہیں، ہر وقت راستے میں رکاوٹیں تجارت کرنے نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس کی اس بات مشورے کے اوپر فرات بن حیان جو بکر بن وائل قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کو لے کر کے اس کو رہنما لیا، یعنی ہم راستے میں ہم لوگوں کی رہنمائی کرے گا راستے کی، تو اس کو لیا اور صفوان بن امیہ کو سرپرست بنا کر کے ایک تجارتی قافلہ بھیجنے کی تیاری کر دیا۔ تو اس مشورے کے دوران ایک قریش قبیلے کا بندہ تھا سلیت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے نعیم بن مسعود کے ساتھ تھا اس ٹائم، اس وقت نعیم بن مسعود کے ساتھ تھا ایک بار میں، یعنی شراب خانے میں۔ تو نعیم بن مسعود نے تھوڑا شراب مراب پی لیا تو وہ نشہ کی حالت میں آ گیا، تو اس نے یہ جو سیکرٹ مشورہ تھا کہ دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے قریش کا، وہ سلیت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھول دیا یہ راز۔ تو سلیت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ قریش نے مطلب ایسا کوئی پلان بنایا ہے، دوسرا راستہ لے رہے ہیں یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں 100 مسلمانوں کا ایک قافلہ، ایک جنگی ٹیم جو ہے ان کی طرف روانہ کر دیا۔
جب کاروان قدرہ چشمہ تھا، ایک اس کا نام تھا قدرہ کردہ، ادھر پہنچے تو ادھر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھیر لیا. تو مسلمانوں نے کیا کیا، جو ان کا رہنما تھا یعنی راستہ دکھانے والا بندہ تھا فرات بن عیاض، اس کو پکڑ لیا. دوسرے جو ہے اپنے تجارتی سامان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، قریش کا جو گروپ تھا. تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات کو لے کر کے بقایا جو تجارتی سامان مال غنیمت کے طور پہ ملا تھا وہ سارا اٹھا کر کے مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا. تو ادھر فرات جو تھا اس نے اسلام قبول کر لیا. مال غنیمت جو ہے بانٹ دیا گیا لوگ دوسرے صحابہ کے درمیان. جو 8واں سریہ تھا سریہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محرم 4 ہجری کو ہوا تھا. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا اور اس کے ساتھ 150 اور مسلمان اس کے ساتھ بھیج دیے. ہوا یوں کہ جب غزوہ احد ہو گیا تو بنو اسد جو قبیلہ تھا وہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک مسلمانوں کے خلاف کیمپین شروع کر دی. لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے لوگ اکٹھا کرنا، اس قسم کا ایک کیمپین شروع کیا تھا یہ جو بنو اسد قبیلہ تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 آدمیوں کے ساتھ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبیلے کے پیچھے بھیجا کہ آپ لوگ جو ہے اس قبیلے کی طرف جاؤ. تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت اچانک بنو اسد کا جو قبیلہ تھا اس کے اوپر حملہ کیا. تو یہ لوگ بیٹھ کے ایک پلان بنا رہے تھے اسی دوران. تو جب ان لوگوں نے حملہ کر دیا تو یہ لوگ ادھر سے ادھر منتشر ہو گئے اور پھر ڈر کے مارے آئندہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیا تھا. جو 9واں سریہ تھا سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محرم 4 ہجری کو ہوا تھا. اس میں جو کمانڈر تھا بنایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کی جو تعداد تھی وہ میں نے بہت کوشش کی مگر مجھے نہیں ملی. یہ ہوا یوں کہ 5 محرم 4 ہجری کو مسلمانوں کو ایک انفارمیشن ملا کہ خالد بن سفیان حزلی جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. تو اس پر یہ جب انفارمیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو اس نے یہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کمانڈنگ میں مسلمانوں کا ایک ٹیم ان کے پیچھے بھیج دیا. تو حضرت ابو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت 18 دن تک اس کے پیچھے مطلب تھگدم میں تلاش میں تھے. تو 18 دن کے بعد جا کے خالد بن سفیان ان کو ملا. پھر اس کو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والوں نے قتل کر دیا اور اس کا سر لے کر کے 23 محرم کو جا کے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. اس پر جو ہے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا انعام میں ایک عصا دیا اور بولا کہ یہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے بیچ میں ایک یادگار رہے گا. تو جب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا ہو گئے تو اس سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں وفات ہو جاؤں تو یہ عصا جو ہے میرے قبر میں رکھ دینا. تو پھر اس کی اس وصیت کے ساتھ اس نے پھر اس عصا کو بھی صحابہ کرام نے اس کے ساتھ دفن کر دیا تھا. جو 10واں سریہ تھا سریہ راجی جس کو بولتے ہیں، وہ سفر 4 ہجری کو ہوا تھا. اس میں کمانڈر جو بنایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسر تھا. اس کے ساتھ 10 مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے. ہوا یوں کہ جب جنگ احد میں یعنی غزوہ احد میں عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا،
सलाफा बिनत साद एक औरत थी, उसके बेटे तलहा और उसके जो शोहर था अबी तला, उसको जंग ओहद में कत्ल कर दिया। तो सलाफा बिन साद ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट की, एक ऐलान कर दिया कि जो हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का को कत्ल करके उसका सर मेरे पास लाएगा, उसको मैं इनाम में 100 ऊँटें दूंगी। तो इसी दौरान मक्का में सुफियान बिन खालिद उजली भी मक्का में मौजूद था, जिसके साथ अज़ल और वकारा कबीले के लोग भी थे। तो उसने देखा भी 100, इसने ऐलान कर दिया 100 ऊँटों का, क्यों ना ये ऊँटें हम लोग ले लें। तो उसने अपने कंपेनियंस जो उसके साथ थे उनके साथ मशवरा कर दिया कि ये इनाम हम लोग पालेंगे। तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया और कुछ लोगों को मक्का से मदीना भेजा कि आप लोग जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बोलो कि हम लोगों के जो कबीले हैं वो मुसलमान हो गए, हम लोगों को कुछ उस्ताद चाहिए, यानी सहाबा इकराम हमारे साथ भेजो जो हमारे कबीले वालों को मतलब इस्लामी तालीमात के हवाले से पढ़ाएं लिखाएं समझाएं ना। तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग उधर पहुंचे तो उन लोगों ने ये सारा माजरा उनको बताया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 10 और बंदे इनके साथ भेजे कि आप लोग जाओ इनके कबीले वालों को इस्लाम के दर्स दे दो। जब ये रजी के मकाम पर पहुंचे, जो एक चश्मा था जिद्दा और राबिक के दरमियान, इधर ये लोग, उनके प्लान तो पहले से था, इधर पहुंच गए तो ये लोग उधर बैठ गए। तो किसी तरीके से सुफियान खालिद को इन लोगों ने मैसेज भेजा कि हम लोग रजी के मकाम पे हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर के 10 और साहबा को लेकर के हम लोग बैठे हैं, आप आ जाओ हमला करो। तो सुफियान खालिद ने 200 लोग लेकर के जो बनु लाहियान कबीला था उसके थे, उनको लेकर के इनके ऊपर हमला कर दिया। तो जब हमला कर दिया तो हज़रत आसिम ने अपने कंपेनियंस को बोला कि पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। जब ये पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, उस पहाड़ का नाम था फित, उसके ऊपर चढ़ रहे थे, तो लेकिन उन लोगों ने, चूंकि ये लोग ज़्यादा लोग थे कुफ़ार, तो उन लोगों ने इसमें हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत 8 और सहाबा इकराम को शहीद कर दिया। जब हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी हालत में थे, उसको पता था कि अभी मैं इस फ़ानी दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसने एक दुआ की कि या अल्लाह मेरी जसद जो है, बॉडी यानी डेड बॉडी जो है, कुफ़ार के हवाले नहीं करना। तो ये जब दुआ उसने की तो इधर ये एक तूफ़ान उठा, बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो उस बारिश की वजह से उसकी जसद को वो पानी लेकर गया। तो इस यूं सुफियान खालिद को उसका जसद नहीं मिला, तो उसका सर कैसे लेके जाएगा उस औरत के पास जो 100 ऊँटों का इनाम देगी। तो लेकिन जो 2 और सहाबा बचे थे, हज़रत खुबैब एंड हज़रत ज़ैद, उनको इन लोगों ने पकड़ लिया और आके मक्का में भेज दिया कुफ़ार कुरैश के हाथ में। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उक़बा बिन हारिस ने ख़रीद लिया और उसको शहीद कर दिया, क्योंकि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हारिस के वालिद को कत्ल किया था बदर यानी गज़वा बदर में। तो इसने अपने बाप का बदला लेने के लिए हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। जो हज़रत ज़ैद था उसको सफ़वान बिन उमय्या ने ख़रीद लिया। फिर उसने सफ़वान बिन उमय्या ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया अपने बाप की कत्ल के बदले में। फिर लेकिन सुफियान बिन खालिद जो था, उसको जब वो पहुंचा उस औरत के
پاس کہ میں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے. تو اس عورت نے بولا اس کا سر کدھر ہے؟ تو اس نے بولا کہ ایسے ایسے یعنی وہ طوفان آیا، بارش آیا، اس کی جسد کو لے کر گیا، میں سر نہیں لا سکا. تو اس عورت نے بولا جب سر نہیں ہے تو میں اونٹیں بھی نہیں دوں گی. تو یوں اس کو اونٹ بھی نہیں ملا، خام کا اتنا بڑا جنگ چھڑ گیا. تو آج کے لیے اتنا ہی. آج 10 سیریے کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے. کل پھر مزید اور 10 کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.